دوستو آج کا موضوع ذرا سا مشکل چنا ہے میں نے، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس موضوع کے جب میں گفتگو ختم کروں گا تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن یوں سمجھیے کہ ایک اہم موضوع ہے جس پہ بات کی جاتی رہتی ہے اور بہت عرصے سے یعنی برسوں سے کی جا رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی فنکار کے فن کو دیکھا جائے، کسی فنکار کے فن کو دیکھا جائے یا اس کی ذاتی زندگی کو دیکھا جائے۔ بڑے فنکار کی بات ہو رہی ہے یا چھوٹے موٹے فنکار کی بات نہیں ہو رہی۔ اب یہ ذکر کیوں چھیڑا میں نے؟ فلم ابھی آئی ہے مائیکل جیکسن، جو بہت مشہور گلوکار، ڈانسر، کمپوزر، کمال کے غیر معمولی ایکسیپشنل۔ میں جب اسکول کالج میں تھا ان کے گانے سنتا تھا اور گاتا تھا، تو ان کی فلم آئی ہے ان کی زندگی پر، جس کا نام مائیکل ہے، اور وہ اس وقت ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ جو اوپننگ ویکینڈ کا اس نے ریکارڈ توڑا ہے۔ اس سے پہلے بوہیمین ریپسڈی اور جو اوپن ہائمر دو فلمیں تھیں، ان کا $217 ملین کا اوپننگ ویکینڈ پہ مائیکل نے بزنس کیا ہے، جو ریکارڈ بزنس ہے، اور ابھی بزنس جاری ہے۔ مائیکل کے ریلیز سے پہلے 2 ریویوز میں نے پڑھے، ایک گارڈین اخبار میں اور ایک کسی اور اخبار میں، اور دونوں نے مائیکل فلم کی بہت برائی کی، اور اس میں یہ کہا کہ مائیکل جیکسن کے ساتھ جو تنازع، کنٹروورسیز منسلک ہیں، ان سے بچا گیا ہے اس فلم میں، اور مائیکل جیکسن کو اچھا دکھایا گیا ہے۔ یہ میں پڑھ چکا تھا، اور میرا خیال یہ تھا کہ ان ریویوز کی وجہ سے فلم کو نقصان پہنچے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ فلم میں گیا دیکھنے، اپنی بیٹی کے ساتھ گیا دیکھنے۔ میری بیٹی 20-21 برس کی ہے اور بہت آج کل کا میوزک بھی سنتی ہے، تو میں نے بہت انجوائے کیا۔ بیٹی کو بھی کچھ اعتراض تھا فلم کے کانٹینٹ پہ، لیکن اس نے بھی انجوائے کیا، اور میں تو بہت ہی، چونکہ مجھے وہ گانے یاد تھے مائیکل جیکسن کے، تو میں تو اب بہت اچھا بزنس کر رہی۔ اس میں اب یہ سوال یہ اٹھا کہ بھئی یہ مائیکل جیکسن کے ساتھ جو تنازعات، جو کنٹروورسیز ہیں، ان کو کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ لیکن اب خیال یہ ہے کہ اس کی دوسری ایک سیکول آئے گا، پارٹ 2 آئے گا، اس میں شاید وہ چھیڑا جائے۔ اب دیکھیے، یہ ایک بڑا نازک موضوع ہے۔ کون سا ایسا بڑا فنکار ہے جس کی ذاتی زندگی کوئی عام آدمی کی جیسی زندگی ہو؟ کوئی بڑا فنکار ایسا فنکار نہیں ہے۔ میں نام لیے دیتا ہوں، مثال کے طور پر غالب سے بڑا اردو نے شاعر پیدا نہیں کیا، سب مانتے ہیں، لیکن غالب قصیدے لکھتے تھے۔ غالب نے بادشاہوں کے لیے قصیدے لکھے۔ غالب نے، جو اس وقت انگریز سرکار تھی، آپ کو غالب کی شاعری میں انگریزوں کے لیے، جو اس وقت گورنر تھے، انگریز گورنر پنجاب کے یا دوسرے صوبوں کے، ان کے لیے بھی، بلکہ مجھے ایک شعر میں نے کہیں غالب کا پڑھا تھا، یاد نہیں ہے مجھے، لیکن جی لارڈ میکلیوڈ تھے جن کے نام پہ میکلیوڈ روڈ بنی، ان کے لیے بھی ایک شعر ہے غالب کا، میں نے کہیں پڑھا۔ تو ان پہ اعتراض، ہمارے ایک دوست ہیں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ غالب تو وہی قصیدہ گو تھا۔ اچھا، اسی طرح اب میں، اور بھی نام ہیں فنکاروں کے، بہت بڑے بڑے فنکار ہیں، مصطفیٰ زیدی مثال کے طور پر، ان کی ذاتی زندگی پہ بھی سوال اٹھتے ہیں۔ اور کس کا نام لیا؟ میں کچھ نام میں دانستہ اگنور کر رہا ہوں۔ پھر ایسے بھی اس دور کے شاعر ہیں میرے اپنے اساتذہ میں، جن کی اپنی نجی زندگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی، لیکن شاعر وہ بہت بڑے کہلائے، اور آج ان کی شاعری کو ری انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے اور بہت پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھیے، فنکار جو ہوتا ہے، اب یہ یقیناً یہ کہ آپ مثال بنتے ہیں۔ آپ اگر کوئی مشہور آدمی، میں اگر مثال کے طور پر اگر کوئی مشہور آدمی ہوتا تو میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا نا، کہ بھئی یہ ان صاحب میں یہ خامیاں ہیں اور یہ اچھائیاں ہیں، آپ مثال بن جاتے ہیں۔ کوئی سیلیبریٹی جو ہوتا ہے وہ مثال بن جاتا ہے، اس لیے اس کا جو کانڈکٹ ہے، اس کا جو رویہ ہے، اس کی جو اطوار ہیں، انہیں ذرا ٹھیک رہنا چاہیے ہر طرح سے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کی زندگی میں بھونچال آتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے۔ فنکار 2 سطحوں پر معاشرے کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ فنکار کا فن، یعنی اگر کوئی شاعر ہے، کوئی فلم میکر ہے، کوئی پینٹر ہے،
کوئی ناولسٹ ہے، تو وہ دو بنیادی طور پر، اور بھی سطحیں ہوں گی لیکن میرے نزدیک بنیادی دو لیولز پر، دو سطحوں پر معاشرے کو پر اثر انداز ہوتا ہے. ایک سطح ہوتی ہے جمالیاتی، ایستھیٹک، یعنی اگر آپ کوئی شعر اچھا پڑھتے ہیں، کوئی اچھی فلم دیکھتے ہیں، کوئی اچھا گانا سنتے ہیں، تو اس سے جو ایک جمالیاتی جو معاشرے کی جمالیات میں، اور آپ کا جو جمالیاتی ذوق ہے وہ بڑھتا ہے، اور آپ یا آپ کے جمالیاتی ذوق کو تسخیر ملتی ہے. ایستھیٹک سینس جو ہوتا ہے، ہر آدمی کا بیوٹی کا جو ایک سینس ہے، ہر آدمی اپنے اطراف بیوٹی چاہتا ہے، اور آرٹ آپ کے گرد بیوٹی لے کر آتا ہے، چاہے وہ غمزدہ گانا ہو، غمزدہ شعر ہو، کیسے بھی ہو، وہ ایک ایستھیٹک لبادے میں ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی بھی فن کمپلیٹ نہیں ہے. بہت ضروری ہوتا ہے جمالیاتی سطح پر متاثر کرنا، جمالیاتی سطح پر اچھا ہونا، انرچڈ ہونا اس فن پارے کو. دوسرا فکری سطح پر، انٹلیکچوئل لیول پر. انٹلیکچوئل لیول پر آپ کس طرح معاشرہ اس سے ثروت مند ہو رہا ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو فنکار یہ دو سطحوں پر، اور جتنے بڑے فنکار آپ اٹھائیں گے دنیا میں، ان کی مثالیں لیں گے، ان دو سطحوں پر انہوں نے متاثر کیا ہوگا، تبھی وہ بڑے ہوں گے. مثال کے طور پر ولیم شیکسپیئر کے جو کانٹینٹ ہے، جو فکری سطح پر آپ جتنی انسانی خوبیاں اور خامیاں ہیں، شیکسپیئر نے اپنے ڈراموں میں، اپنی شاعری میں ان کا ذکر کیا ہے. آپ کو ہر کردار ملے گا شیکسپیئر کے ہاں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ بیان کرتا ہے اپنے کرداروں کو، وہ جمالیاتی سطح پر، وہ ایستھیٹک سطح پر، لیول پر وہ انرچ کرتا ہے معاشرے کو. اب معاشرے کا جو ایستھیٹک سینس ہے، ایستھیٹک لیول ہے، وہ بڑھاتا ہے. تو یہ دو بنیادی کام ہوتے ہیں. شیکسپیئر کے بارے میں کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی ذاتی زندگی کا لوگوں کو زیادہ علم نہیں ہے، اور اسی لیے ایسے ہی قیاس آرائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کنجیکچر، گیس ورک چل رہا ہوتا ہے آج تک، اور کوئی کچھ الزام لگا دیتا ہے اس پہ، کوئی اس کی کوئی تعریف کرتا ہے. لیکن میرے خیال یہ اچھی بات ہے کہ اس کی نجی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلوم نہیں ہے. آپ کچھ بھی کہتے رہیے، اس کا کام بولتا ہے. شیکسپیئر کا کام آپ کی آنکھیں خیرہ کر دیتا ہے. یہی غالب کے ساتھ ہے. غالب نے لکھے ہوں گے قصیدے، لیکن غالب جیسا آپ شعر تو لکھ کے دکھا دیجئے. غالب کا جو جمالیات کا سینس ہے، شیکسپیئر کا ڈرامہ اوتھیلو، جو ایک شوہر اپنی بیوی سے کے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیوی کی وفاداری کو لے کر. تو اب دیکھیے، اسی طرح کے موضوع پر غالب کا ایک شعر ہے: تو اور آرائش خم کاکل، میں اور اندیشہ ہائے دور دراز. اب اگر یہ آپ کو متاثر نہ کرے، یہ فنکار کا فن، تو اب یہ مشکل مرحلہ ہے. میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا، یقیناً. اب مائیکل جیکسن پہ لوٹ کے آتے ہیں. مائیکل جیکسن ایک بہت بڑا فنکار تھا. اگر اس کی ذاتی زندگی میں کچھ خامیاں ہیں تو یقیناً وہ غلط ہیں، ان کو غلط کہنا چاہیے، 100% کہنا چاہیے. لیکن مائیکل کا جو فن ہے، مائیکل جیکسن کا، وہ اتنا وقیع اور وسیع ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے، اور اتنا کارآمد ہے، اور اتنا بھرپور ہے کہ آپ اس سے بھی نظریں نہیں چرا سکتے. وہ آپ اس سے بچ کے نکل نہیں سکتے. آج بھی آپ انسٹاگرام پہ اگر آپ ہیں، دیکھیے ذرا انسٹاگرام پہ فیڈ دیکھیے، جتنا مائیکل جیکسن کے بارے میں چیزیں آ رہی ہیں، آج کی نسل گا رہی ہے اس کے گانے، ڈانس کر رہی ہے، یا وہ ایک تو میں اب یہ مشکل بات ہے، یہ آسان، میرے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان ایک پیچیدہ چیز ہے. ہر انسان میں، وہ کسی نے کہا تھا نا، واٹ اف آئی کانٹرڈکٹ مائی سیلف آئی کنٹین ملٹیٹیوڈس. ہجوم ہے میرے اندر ایک، تو میں اس میں تضاد، ہر انسان کی شخصیت میں تضاد ہوتا ہے. آپ کس سطح پر کس کو متاثر کر رہے ہیں، آپ کون سی ویلیو اس سے لینا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. تو آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ریشنلائز دس، لیکن یہ مشکل بات ہے. خیر، ممکن ہے کہ میری اس گفتگو سے کوئی بحث چھڑے.